بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشنی اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یوسف نجار کا سوال اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا جواب۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور بہت عبادت گزار شخص تھا۔ اسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے حاملہ ہونے کا علم ہونے پر بہت حیرت ہوئی۔ جب اس کے ذہن میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر تہمت کا خیال آتا تو ان کی عبادت و تقوی، ان کا ہر وقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری سمجھنا مشکل معلوم ہوتا۔ بالآخر اس نے ایک دن حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا، آپ اجازت دیجیے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کہا، اچھی بات کہو۔ تو اس نے کہا، اے مریم رضی اللہ عنہا، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج ہی کے پیدا کی، اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے اس کلام سے یوسف کا شبہ رفع ہو گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا حمل کے سبب سے جسمانی طور پر کمزور ہو گئی تھی، اس لیے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی نیابت کے طور پر یوسف نجار مسجد کی خدمت سر انجام دینے لگا۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ عیسائیوں کے بعض فرقے اور موجودہ زمانے کے قادیانی یوسف نجار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد قرار دیتے ہیں۔ یہ ہرگز درست نہیں، کیونکہ اگر یوسف نجار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہوتے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انہیں ابن مریم ہرگز نہ فرماتا، بلکہ ان کے والد کی طرف ہی منسوب فرماتا۔ احادیث میں بھی ایسا ہی ہے، چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے عمل کے مطابق جنت میں داخل کر دے گا۔ اس حدیث پاک میں یہی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بیٹے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی والدہ کی بجائے باپ کی طرف ہی آپ علیہ السلام کی نسبت فرماتے۔ جب حمل کے ظاہری آثار نمودار ہوئے تو اللہ عز و جل نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللہ میں چلی گئی۔ پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب ایک طرف درد کی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی؟ چنانچہ اس شدید پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ عنہا نے کہا،
اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس تمنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے وادی کے نشیبی حصے سے پکار کر فرمایا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرا رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ اور وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تسلی امیز کلام سن کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پریشانی دور ہوئی، اور کچھ ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہا کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ غم زدہ ہو کر رونے لگے اور کہا، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے آپ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بھائی مراد ہیں۔ یہ تقوی و پرہیزگاری میں بنی اسرائیل کے قرون نامی شخص سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ہارون کی بہن کہا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے خود جواب دینے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ میں ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی اور فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن وفات پاؤں، اور جس دن علیہ السلام کا کلام سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے، اور انہیں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک، پرہیزگار اور پاک دامن ہونے پر یقین آ گیا۔ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں۔ اس کلام کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی الزام تراشی سے محفوظ فرمائے اور حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔